بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلو علی الحبیب اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رجب المرجب کی 13 تاریخ کو حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کی دن اور تاریخ کا دن ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ مکۃ المکرمہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دار ارقم میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، یعنی کہ اس کے اندر ایک اختلافی مسئلہ ہے، لہٰذا کہیں پر بھی آپ کی ولادت باسعادت ہو، اہل محبت اور عشق عقیدت رکھنے والے آپ کی ولادت باسعادت کو مانتے بھی ہیں، عقیدت اور محبت بھی رکھتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جس وقت آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد اور آپ کی جو والد ہے حضرت جناب ابو طالب ہیں، یہ آپ کے والد ہیں، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں۔ تو اس رشتے کے حساب سے آپ چچیرے بھائی ہوتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی تو آپ نے کافی دیر تک اپنے آنکھ کھول کر نہیں دیکھا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تشویش بڑی حیرت زدہ ہوئی کہ بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن کافی دیر سے آنکھ نہیں کھولا ہے، کہ شاید آپ یہ سمجھ رہی تھی کہ کہیں بچہ نابینا تو نہیں ہے۔ لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے آپ باہر تشریف لے گئے، تو آپ نے فوراً یہ خبر سننے کے بعد آپ فاطمہ بنت اسد آپ کی چچی جان کے پاس تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا، چچی جان، جو میرا بھائی پیدا ہوا ہے اس کو میرے گود میں دیجیے، تاکہ میں بھی دیکھ سکوں کہ میرے بھائی کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی والدہ محترمہ کی گود سے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں لیا، اور آپ کی والدہ بڑی حیرت زدہ ہو کر تشویش میں ہو کر فرماتی ہیں کہ بچہ تو پیدا ہوا ہے لیکن ابھی تک آنکھ نہیں کھولا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتی ہیں کہ اچھا، کیا مجھے اپنی گود میں دیجیے تاکہ میں بھی دیکھ سکوں۔ تو سرکار نے اپنے گود میں لیا، اور لے کر آپ نے جیسے ہی گود میں لینا تھا تو آپ کے آغوش میں جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس کے بعد آپ نے فوراً آنکھ دھیرے دھیرے کھولی۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر اہل علم اور محبت والے علماء اکرام یہاں پر ایک بڑی اہم اور بڑی محبت والی بات فرماتی ہیں کہ عالم خیال میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت رکھنے والے اہل علم پوچھتے ہیں کہ یا مولا، کہ آپ نے جب پیدا ہوئے کعبے کے اندر ہو یا کہیں پر بھی، کہ آپ نے فوراً آنکھ کیوں نہیں کھولی اتنی دیر تک؟ لیکن جیسا ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں آئے تو آپ نے آنکھ کھول کر سرکار کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ عالم خیال میں اہل علم حضرات نے پوچھا ہے، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہی جواب آتا ہے کہ میں کعبہ تو سامنے تھا، کعبے کی دیواریں بھی سامنے تھی، مقدس مقام تو سامنے تھا، لیکن جیسے ہی میں نے ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بجائے میں اپنے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے انور مصطفیٰ کو دیکھوں، تو سب سے پہلے آپ کی نگاہ سرکار کے چہرے پر نظر پڑی، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے، اور یہی وہ چہرہ ہے جس چہرے کے بارے میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ دیکھو آپ نے تو جو چہرہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے
آپ نے جس وقت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے جب آغوش میں آئے تو آنکھ کھولی تو سرکار کا چہرہ تھا، اور اسی چہرے کو آپ نے سب سے پہلے دیکھا۔ اور جس چہرے کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے، اور سرکار نے مولا علی کے چہرے کو دیکھنے کے بارے میں یہ خوشخبری، یہ پیغام بھی دیا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو میرے عزیزان محترم، یہاں پر ایک بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو میں اتنی تاثیر تھی، اتنی نورانیت تھی کہ آپ کے اس چہرے کو دیکھنے کے بعد آپ کی شرف اور علم اور زہد و تقوی اور شجاعت اور محبت، آپ کی ان کمالات کو، ان صفات کو دیکھنے کے بعد لوگوں کی زبان پر ذکر اللہ ساری ہو جاتا تھا۔ تو آپ کے چہرے کے اندر اتنی تاثیر تھی، اتنی اثر انداز چہرہ تھا۔ ایک یہودی نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر، یہی چہرے کو دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اور اسی وقت اس یہودی نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے چہرے کے اندر اتنی پر تاثیر کشش تھی، اتنی نورانیت تھی کہ آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد دل نرم ہو جاتا ہے، اور یہی وہ چہرہ ہے جس چہرے کو دیکھنے کے بعد دل میں نورانیت اور باطن میں روشن ہو جاتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے، وہ عظمت ہے۔ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت ہے۔ میرے عزیزان محترم، حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے، وہ عظمت ہے، جن کے بارے میں بہت سارے فضائل اور احادیث آئے ہیں۔ اس میں سے ایک میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ حاکم نے یہ کہا ہے کہ المستدرک حاکم نے کہا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات بابرکت ہے جن سے عقیدت اور محبت کیا جاتا ہے، اور جن سے پیار اور محبت کیا جاتا ہے، اور ان سے دشمنی اور عداوت رکھنے والا یاد رکھیے کہ وہ منافق ہی ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن سے محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے، کیونکہ مومن کے دل میں آپ کی محبت ہے، اور آپ سے دشمنی رکھنے والا منافق ہی ہے، اور منافق کے دل میں محبت نہیں بلکہ دشمنی ہوگی، اور مومن کے دل میں آپ سے محبت ہوگی، دشمنی نہیں ہوگی۔ تو یہی پہچان ہے مومن کی، جو آپ سے محبت رکھے وہ مومن ہے، جو آپ سے بغض رکھے وہ دشمن ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ خلفائے راشدین کے بارے میں کہ جہاں پر یہ فرمایا جاتا ہے، ابن عساکر نے روایت کیا ہے کہ 4 افراد ایسے ہیں جن کی محبت کو کسی منافق کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی ہے، اور صرف مومن ہی ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ 4 افراد کون ہیں؟ وہ 4 شخصیت کون ہیں؟ یہ فرمایا جاتا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، اور حضرت فاروق اعظم ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ رضوان اللہ اجمعین۔ یہ 4 شخصیات ہیں، یہ 4 افراد ہیں، کیونکہ ان حضرات بھی محبت کرنے والا مومن ہوتا ہے، اور ان سے محبت رکھنے والا جس کے دل میں محبت ہوتی وہی مومن ہے، اور جن سے ان 4 افراد سے خلفائے راشدین سے جو بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ تو پہلی حدیث میں ہم نے کیا سنایا کہ جس میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی شخصیت کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ سے محبت رکھنے والا مومن ہے، اور آپ سے دشمنی رکھنے والا منافق ہے۔ اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ 4 افراد ایسے ہیں جن سے محبت کرنے والا مومن ہے، اور ان سے دشمنی اور عداوت رکھنے والا منافق ہے۔ وہ کون کون ہیں؟ خلفائے راشدین صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، حضرت مولا کائنات عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ یہ آپ کی شان ہے، آپ کی عظمت ہے، اور بہت سارے احادیث ہیں، فضائل ہے، مختصر انداز آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ اللہ اس کاوش کو اور ان فضائل کے صدقہ فعل حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت بھی، سفارش بھی، فیوز و برکات سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے۔
پروردگار مولا علی رضی اللہ عنہ، اہل بیت اطہارات اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق بھی ہمیں عطا فرمائے۔